میں ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی، نہایت پیاری، نازک اور دلکش۔ میرا چہرہ ایسا تھا جیسے قدرت نے فرصت میں تراشا ہو۔ نہ میری کمر کا زاویہ بگڑا ہوا تھا، نہ میرا رنگ کالا تھا۔ میرے بال گھنے اور لمبے تھے، ہونٹ پتلے اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور خوابوں جیسی دل نشیں تھیں۔ میری انگلیاں باریک اور لمبی تھیں، میرے ہاتھ اور پاؤں ایسے تھے جیسے کسی شہزادی کے نقش ہوں، اور اسی وجہ سے میرا نام دل نشین رکھا گیا تھا، کیونکہ میری خوبصورتی کا چرچا ہر طرف تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ ایسا حسن صدیوں میں ایک بار جنم لیتا ہے۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام نصیر اللہ تھا، اور وہ نہ شکل صورت کا خوبصورت تھا، نہ قد کا اونچا تھا۔ اس کا جسم بھدا اور ڈھیلا سا تھا، پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، اور سر پر ایک بھی بال باقی نہیں بچا تھا۔ جب لوگ ہمیں ساتھ دیکھتے تو حیرت سے ہمیں گھورتے کہ یہ خوبصورت لڑکی اس بدصورت مرد کے ساتھ کیسے بندھی ہے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ اس کی کمائی بہت اچھی تھی اور میرے گھر والوں نے یہی سوچا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اب وہ شخص مجھ جیسی عورت کو طلاق دینے کی باتیں کر رہا تھا، اور جب وہ کہتا تھا کہ تم بیوی بننے کے قابل نہیں ہو اور تم نے مجھے نامرد بنا دیا ہے، تو میری روح کانپ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں اس نہج پر کیسے پہنچی، میرے ساتھ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، وہ مجھے ایسی تکلیف دہ باتیں کیوں کہتا ہے، کیا میں واقعی قصوروار ہوں؟ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ان سچائیوں میں سے ایک ہے جن پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ پردہ ہٹانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسے دردناک واقعات ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، اور میں خود اس کہانی کا جیتا جاگتا کردار ہوں، اور میری کہانی کوئی خوشیوں سے بھری ہوئی کہانی نہیں بلکہ ایک زخموں سے سجی حقیقت ہے۔ میں چھوٹی سی تھی، ایک ایسی عمر میں جہاں بچپن اور جوانی کی لکیر ابھی واضح نہیں ہوتی، جہاں کھیل کود میں دن گزرتے ہیں اور خوابوں میں راتیں کٹتی ہیں۔ میں نہ تو چھوٹی بچی رہی تھی، نہ ہی مکمل جوان تھی۔ کچھ جسم میں تبدیلیاں آنے لگی تھیں، لیکن دل ابھی بھی گڑیوں میں الجھا ہوا تھا۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ میری ایک سہیلی سمینا، جو مجھ سے 3-4 سال بڑی تھی، وہ کئی دنوں سے کھیلنے نہیں آئی تھی، اس کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلا کرتی تھی، ہنستی تھی، دوڑتی تھی، ایک دم جیسے غائب ہو گئی ہو۔ میری پریشانی بڑھنے لگی تو میں نے ایک دن خود چل کر اس کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں دروازے پر آئی۔ میں نے کہا، آنٹی سمینا کہاں ہے؟ وہ کئی دنوں سے باہر نہیں نکلی، ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں آتی، سب اسے یاد کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے ایک عجیب سا جواب دیا کہ اب وہ باہر نہیں کھیلے گی، وہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ بڑی کیسے ہو گئی؟ وہ تو قد میں بھی مجھ سے چھوٹی ہے، میں نے تو اسے دور سے دیکھا بھی ہے، مجھے تو وہ ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے پہلے لگتی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر دور اندر صحن پر پڑی، سمینا نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا اور فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا، جیسے وہ مجھ سے شرما گئی ہو یا کسی گہرے درد میں ہو۔ 2 دن کے بعد میری ماں نے ایک نیا جوڑا نکالا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا کس لیے ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ہم سمینا کے گھر جا رہے ہیں، وہاں چھوٹی سی تقریب ہے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، کیسی تقریب؟ ماں کہنے لگی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے اور یہ تقریب اسی خوشی میں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ لیکن وہ تو مجھے بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ ماں نے ایک عجیب سا کہکا لگایا اور کہنے لگی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا تب تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر بڑی ہونے پر تقریب ہوتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ماں نے کہا کہ ہاں، اور ہم اس کے لیے تحفہ بھی لے کر جائیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر تحفے بھی ملتے ہیں تو بڑا ہونا بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ سمینا کو کپڑے بہت پسند ہیں، ہم اس کے لیے نیا جوڑا لیتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، ایسا گاؤں جو وقت سے بہت پیچھے تھا، جہاں کے لوگ اب تک صدیوں پرانے خیالات میں جیتے تھے۔ یہاں ایسے گھر بھی تھے جنہوں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں بیٹیوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ ان پر ایسی پابندیاں تھیں جن کا تصور بھی مشکل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو انڈا نہیں کھلانا، گرم چیزیں نہیں دینی، کہیں وہ وقت سے پہلے جوان نہ ہو جائیں، جس سے جوان ہونا کوئی بیماری ہو۔ ہم انہی باتوں کے بیچ پلے بڑھے تھے۔ ہم نے روشنی دیکھی ہی نہیں تھی، اس لیے ہمیں اندھیرے سے کبھی ڈر لگا ہی نہیں۔ ہم سمینا کے لیے جوڑا لینے بازار گئے، پھر وقت پر اس کے گھر پہنچے تو حیرت ہوئی کہ گھر سجایا گیا، رنگ برنگے پردے دیواروں پر لگے تھے، فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی، عورتیں سج دج کے آئی ہوئی تھیں، گانے بج رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں تحفے تھے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لیکن ایک خاص بات تھی کہ اس تقریب میں صرف عورتیں تھیں یا پھر کم عمر لڑکیاں، کوئی مرد وہاں موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سمینا کے گھر کے مرد بھی کہیں اور جا چکے تھے، جس سے ان کا اس تقریب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ہم جیسے ہی گھر کے اندر گئے تو سب سمینا کے لیے تحفے دے رہے تھے۔
اس کی ماں کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور گلے لگا رہے تھے۔ کچھ عورتیں تالیاں بجا رہی تھیں، کچھ ہنسی خوشی گانے گا رہی تھیں، اور ماحول بہت عجیب سا تھا، جیسے خوشی اور غم کا امتزاج ہو۔ لیکن میرا دل اس وقت دھک سے رہ گیا جب میری نظر ثمینہ پر پڑی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ پیلا تھا اور اس نے سر پر دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی زردی تھی، جیسے وہ بیمار ہو یا کوئی گہرا صدمہ سہ چکی ہو۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور کہا، یہ تقریب تمہارے لیے ہے، ہم سب آئے ہیں، تم بستر پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، چلو باہر آؤ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کی ماں نے مجھے نرمی سے روک دیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت خراب ہے، یہ ابھی اٹھ نہیں سکتی، 2-3 دن بعد اٹھے گی۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جب اس کی طبیعت خراب ہے تو تقریب بعد میں رکھ لیتے، آج تو آرام کر لیتی، لیکن ماں ہنسنے لگی، کچھ بولی نہیں۔ عورتیں پھر ہنسنے لگیں جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پھر کھانے کا وقت آیا، لذیذ کھانے بنے ہوئے تھے، پلاؤ، قورمہ، زردہ، سب کچھ تیار تھا۔ عورتوں نے مزے سے کھایا اور گانے گائے، ثمینہ کی ماں کو تحفے دیے اور کہا، مبارک ہو، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی، تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے۔ اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی، جیسے کوئی رسم ادا ہو گئی ہو، جیسے کسی کو مکمل کر دیا گیا ہو۔ لیکن میرے دل میں کئی سوال تھے جن کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ ثمینہ کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد چھپا تھا جو مجھے شاید برسوں بعد سمجھ آنا تھا، لیکن اس دن بس اتنا سمجھ آیا کہ یہ تقریب صرف خوشی کی نہیں تھی، یہ کوئی رسم تھی جو شاید ہر لڑکی کے نصیب میں لکھی گئی تھی، جس کے بعد وہ کبھی وہ نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔ جب 2 سال گزر گئے تو میں ثمینہ کے اس دن کو بھول نہیں سکی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں بار بار گھومتا تھا، وہ سجا سجایا گھر، وہ تحفے، وہ کھانے، اور وہ بستر پر پڑی ہوئی ثمینہ جس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو میرے دل میں سوراخ کرتا جا رہا تھا۔ میں خود بھی اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی جہاں جسمانی تبدیلیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ کبھی ماں کی نظر مجھ پر کچھ زیادہ گہری ہو جاتی تھی، کبھی وہ میرے کپڑے بدلنے کے انداز پر کچھ کہہ دیتی تھی، کبھی میرے بالوں کو پیار سے سہلا کر کچھ سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ میں ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کوئی بھی صاف بات نہیں کرتا تھا۔ آخر ایک دن میں نے ماں سے پوچھ ہی لیا، ماں وہ کیا ہوتا ہے جب لڑکی کو بڑی کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس پر اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ وہ کیوں تحفے دیتے ہیں اور سب لڑکیاں کیوں بستر پر لیٹی ہوتی ہیں؟ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی جیسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہو، پھر دھیرے سے بولی، یہ وقت آنے پر سب بتاؤں گی، اور بس اتنا کہہ کر وہ چولہے کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھ کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہی، لیکن کچھ سمجھ نہ سکی۔ پھر کچھ مہینے اور گزرے۔ میں شاید اب مکمل طور پر اس وقت کے قریب پہنچ چکی تھی جس کا ماں ذکر کرتی تھی۔ ایک رات جب میں بالکل خاموش بیٹھی تھی، میری ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، پھر آہستہ سے کہنے لگی کہ اب شاید تم جاننے کے قابل ہو گئی ہو۔ وہ جو رسم ہم مناتے ہیں وہ دراصل اس دن کی خوشی میں ہوتی ہے جب کسی لڑکی کو پہلی بار ماہواری آتی ہے، کیونکہ اس دن ماں باپ کے دل کا ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ان کی بیٹی ایک مکمل عورت بن گئی ہے، اب وہ ماں بن سکتی ہے، نسل آگے بڑھا سکتی ہے، اور اب اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسی خوشی میں اس کو تحفے دیے جاتے ہیں، اسے سجایا جاتا ہے، عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ میں نے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، لیکن ماں وہ ساری لڑکیاں تو بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہ تو جیسے بیمار پڑی ہوں۔ بلکہ ایک لڑکی تو بری طرح رو رہی تھی، اس کی چیخیں مجھے آج بھی یاد ہیں، اور باقی سب عورتیں اسے چپ کروا رہی تھیں۔ ماں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، جیسے کوئی مشکل سوال اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہو، پھر آہستہ سے کہنے لگی کہ بیٹا وہ آرام کرتی ہیں کیونکہ انہیں اب گھر کے کام بھی سیکھنے ہیں، اور شادی کے بعد اسے گھر کے کام بھی کرنے ہوں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دن آرام کر لیں، ان کو سکھایا جائے کہ اب ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، ماں ایسا کون سا آرام ہوتا ہے کہ انسان بستر سے اٹھ ہی نہ سکے، اپنی خوشی کی تقریب میں نہ ہنس سکے، نہ گانا گا سکے، نہ ناچ سکے، بلکہ ایسا لگے جیسے کوئی صدمہ سہ لیا ہو؟ اور اگر واقعی خوشی کی تقریب ہے تو پھر وہ لڑکیاں خوش کیوں نہیں ہوتی؟ ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو پھر تم ہی اٹھ کے ناچ لینا، اور ہنسی میں اس ساری بات کو اڑا دیا۔ لیکن میرے دل کے اندر وہ سوال ہنسی میں نہیں اڑے بلکہ اور گہرے ہو گئے۔ میں اب تک جتنی بھی ایسی تقریبات میں گئی تھی، میں نے ہر بار ایک منظر دیکھا تھا، لڑکی بستر پر پڑی ہوتی تھی، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ روتی تھی، کبھی چپ رہتی تھی، اور کچھ ایسی ہوتی تھیں جن کی آنکھوں میں جیسے کوئی روشنی باقی نہیں بچی ہوتی۔ اور جب یہ سب میرے سامنے ہونے لگا، میں نے خود کو ان عجیب سی نظروں کے حصار میں پایا جب ماں کی آنکھوں میں وہ خاموشی دیکھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی اور زبان پھر بھی کچھ نہ بول رہی تھی۔
تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ میں خود کو روز آئینے میں دیکھتی اور سوچتی کہ کیا اب میری باری بھی آنے والی ہے؟ کیا میں بھی اسی بستر پر پڑی رہوں گی جس پر سمینہ پڑی تھی؟ کیا میرے چہرے پر بھی وہی زردی چھا جائے گی؟ کیا میرے ہونٹ بھی سل جائیں گے اور میری آنکھوں سے بھی وہی خاموش آنسو بہیں گے جو کسی نے نہیں پوچھے؟ میں اب خود کو بند کمرے میں محسوس کرنے لگی تھی، جیسے باہر کی دنیا ختم ہو چکی ہو، جیسے کھلے آسمان کے نیچے دوڑنے والے دن گئے، جیسے گڑیا گڈے کی شادیاں بس ایک خواب تھیں جو اب خواب ہی رہنے والے ہیں۔ ماں نے مجھ پر پابندیاں بڑھا دیں۔ اب میں چھت پر نہیں جا سکتی تھی، اب میں دروازے پر نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، اب مجھے ہر وقت دوپٹہ اوڑھنا تھا۔ میں کچھ کہتی تو ماں کہتی تم بڑی ہو گئی ہو، اور یہ الفاظ میرے لیے اب کسی خوشی کا پیغام نہیں رہے تھے۔ یہ الفاظ مجھے قید میں دھکیلنے والے الفاظ بن چکے تھے۔ اب مجھے ہر تقریب میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اب تمہیں پردے میں رہنا ہے، اب تم کسی کے سامنے ہنسو گی نہیں، اب تمہاری آواز صرف گھر کی دیواروں تک محدود رہے گی۔ اور پھر ایک دن وہ خبر آئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ ماں نے کہا کہ کچھ دن بعد تمہارے لیے بھی تقریب ہے، اور میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیسی تقریب ماں؟ وہی جس میں مجھے بستر پر لیٹنا ہوگا، وہی جس میں سب عورتیں گانے گائیں گی اور میں اندر سے چپ چاپ آنکھیں بند کر کے درد برداشت کرتی رہوں گی۔ ماں نے میری بات کا برا منایا اور کہا یہ سب رسمیں ضروری ہوتی ہیں، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تم کوئی پہلی نہیں ہو اور نہ آخری۔ میں رات بھر جاگتی رہی، میں نے چاند کو دیکھا، ستاروں سے باتیں کیں اور سوچتی رہی کہ کیا میری زندگی بھی ویسے ہی بدلے گی جیسے سمینہ کی بدلی تھی۔ وہ کبھی باہر نہیں نکلی، وہ پھر کبھی کھیلنے نہیں آئی، وہ بس ایک خاموش لڑکی بن گئی تھی جس کا اندر ہی ختم ہو گیا ہو۔ اور میں سوچتی تھی اگر یہی بڑی ہونے کا مطلب ہے، اگر یہی عورت ہونے کی پہچان ہے، تو پھر سے یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ زخم کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ درد کیوں تحفوں میں لپیٹ کر دیے جاتے ہیں؟ پھر مجھے وہ لڑکیاں یاد آئیں جنہیں میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، جنہیں چپ کروایا جا رہا تھا، جن کے جسم تھر تھرا رہے تھے، جن کی آنکھوں میں زندگی کا نور جیسے بجھ چکا تھا۔ اور میں سوچنے لگی کہ کیا جوان ہونا واقعی اتنا دردناک ہوتا ہے؟ کیا ایک بچی سے عورت بننے کا مطلب یہی تکلیف ہے، یہی خاموشی، یہی بستر پر پڑ جانا؟ ماں نے جب کہا کہ تم پریشان مت ہو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، تو میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ شاید واقعی کوئی اچھی بات ہونے والی ہے۔ شاید یہ وہ دن ہے جس کے لیے مجھے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل تھی، جیسے کوئی تہوار ہو، جیسے کسی کی شادی ہو۔ ماں صبح سویرے اٹھ گئی تھی، میرے لیے نیا لباس نکالا گیا، میری چوٹیوں میں رنگین ربن باندھی گئی، میرے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی گئی تھی۔ میری سہیلیاں مجھے دیکھنے آ رہی تھیں، کچھ عورتیں مجھے چوم رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ دیکھو دل نشیں اب بڑی ہو گئی ہے، اب یہ عورت بن گئی ہے۔ لیکن اب تک میں اپنی ٹانگوں پر کھڑی تھی، میرا جسم ٹھیک تھا، مجھے کہیں بھی لیٹنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ پھر وہ منظر کیوں میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جس میں لڑکیاں بستر پر پڑی ہوتی ہیں اور ہل بھی نہیں پا رہی ہوتی۔ مجھے تو 7 دن پہلے میری پہلی ماہواری آ چکی تھی۔ وہ دن بھی بہت عجیب سا تھا، ماں نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنبھالا۔ مجھے چپ چاپ غسل دیا گیا، میری پرانی چادر جلا دی گئی، مجھے نیا جوڑا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب تم پاک ہو گئی ہو، تمہارا بدن صاف ہو چکا ہے۔ اور آج 7واں دن تھا۔ غسل کے بعد مجھے خوشبو لگائی گئی، میرے کانوں میں جھمکے ڈالے گئے، میرے پیروں میں پائل پہنائی گئی، اور میری ماں نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ اب چلو دائی اماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا دائی کے پاس کیا کام ہے؟ تو ماں نے میری پیشانی چوم کر کہا کہ کل تمہاری تقریب ہے، آج ایک چھوٹا سا ضروری کام ہے جو پہلے کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیسا کام؟ تو وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ پتہ چل جائے گا سب۔ میرے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن پھر خود کو سنبھالا، سوچا کہ شاید یہ بھی بڑی ہونے کی کوئی رسم ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، یہاں ہر بات ایک رسم کے ساتھ منسلک تھی۔ میں خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں کے ایک کچے سے گھر کے اندر جہاں دائی اماں رہتی تھی، وہاں کچھ اور عورتیں بھی ہمارے ساتھ گئیں، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، دائی نے سب عورتوں کو باہر بیٹھنے کا کہہ دیا، صرف ماں میرے ساتھ اندر گئی۔ دائی نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ چھت پر ایک پنکھا جھول رہا تھا جو کبھی رک جاتا، کبھی چلنے لگتا تھا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا بس چند منٹ کی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے دھیرے سے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے گرد و پیش کو دیکھا۔ دائی اماں میرے پاس آئی، میرے ہاتھوں کو تھام کر میری انگلیوں کو غور سے دیکھنے لگی جیسے کچھ پرکھ رہی ہو، پھر میری آنکھوں کی پتلیوں کو انگلی سے ہلکا سا دبا کر چیک کیا، پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ دباتی رہی اور بولی ہاں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا شاید بس اتنا ہی کام تھا، لیکن پھر انہوں نے اچانک مجھے چارپائی پر لٹا دیا۔
اور میری ٹانگوں کے ارد گرد کچھ کپڑے بچھانے لگیں اور مجھے آہستہ آہستہ رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دائی اماں نے نرمی سے کہا، کچھ نہیں بیٹا، یہ بس پروسیس کا حصہ ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی خاموشی مجھے مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا کہ شاید یہ کوئی پرانا طریقہ ہوگا جو وہ آزماتی ہیں، لیکن میرے اندر جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا جب میری نظر دائی کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ تھا، ایک چمکتا ہوا دھاتی اوزار جس کی نوک سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میری سانس رکنے لگی، میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں سوال تھے، میرے لبوں پر لرزتی ہوئی فریاد تھی، لیکن ماں کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی جو مجھے بہت دنوں سے گھیرے ہوئی تھی، وہی خاموشی جس کے پیچھے ایک بہت بڑی اذیت چھپی ہوئی تھی، ایک ایسا راز جو مجھے آج سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، ماں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ماں نے صرف میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا ہمت رکھو، کچھ دیر کی بات ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، سب سہ جاتی ہیں، تم بھی سہ جاؤ گی۔ اور اتنا کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گئیں اور دائی اماں نے آہستہ آہستہ وہ آلہ میری طرف بڑھایا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے حلق سے ایک سسکی نکلی، لیکن آواز نہیں بن پائی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور میری سانس رکنے لگی، لیکن درد کی شدت کچھ ایسی تھی جیسے کسی نے میرے جسم کو چیر کر رکھ دیا ہو، جیسے کسی نے میرے وجود کو نوچ ڈالا ہو، جیسے میرے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہو۔ وہ لمحہ یاد بھی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے خود کو بے بس پایا، جب میں نے خود کو چارپائی پر بندھی ہوئی پایا، جب میری چیخ میرے اندر ہی دم توڑ گئی، جب میری زبان پر تالے لگا دیے گئے اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے آس پاس ایک بار پھر وہی ہنسی، وہی گانے، وہی تالیاں تھیں۔ عورتیں ناچ رہی تھیں، کچھ نوجوان لڑکیاں مجھے دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی دلہن ہوں، جیسے میں کسی خاص مقام پر پہنچ گئی ہوں جہاں وہ خود کو پہچاننا چاہتی ہیں۔ مجھے تحفے دیے جا رہے تھے، میرے لیے مہندی کے رنگ کی طرح خوبصورت کاغذوں میں لپٹی چیزیں تھیں۔ کوئی چوڑیاں لا رہا تھا، کوئی کپڑے، کوئی مٹھائیاں، کوئی تعریفی جملے کہہ رہا تھا، اور میں وہیں لیٹی ہوئی تھی چارپائی پر، بے حرکت۔ میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، میری آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں تھی، میرے جسم میں اب بھی درد تھا، تکلیف تھی، جیسے کوئی زخم ابھی بھی رستا جا رہا ہو، جیسے ہر جنبش پر جسم چیخ اٹھتا ہو۔ میں لیٹی رہی اور ارد گرد کی خوشی پر حیران ہوتی رہی۔ مجھے ناچتی ہوئی عورتوں پر غصہ آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے کہکے میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، ان کے گیت میرے دل کی چیخ کو دبا رہے ہیں۔ وہ سب خوش تھیں، جیسے کچھ اچھا ہو گیا ہو، جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا گیا ہو، اور میرے اندر سے ایک آواز بار بار اٹھ رہی تھی کہ میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، مجھے تو کاٹ دیا گیا ہے، مجھے تو میری فطرت سے جدا کر دیا گیا ہے، پھر یہ سب خوش کیوں ہیں؟ یہ کون سا جشن ہے؟ پھر کچھ لڑکیاں جو شاید چند ماہ یا 1-2 سال پہلے اس سب سے گزر چکی تھیں، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میری طرف ہمدردی سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو ابھی ابھی میری آنکھوں میں آیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم سب کو تو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ، اگر بتاؤ گی تو دل میں خوف بیٹھ جائے گا اور پھر اور زیادہ تکلیف سہے گی، اگر پہلے سے معلوم ہو تو ڈر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر بتایا ہوتا تو شاید میں تیار ہوتی، شاید میں بھاگ جاتی، شاید میں بچ جاتی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں یہ سب بچپن میں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ضروری رسم ہے جو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے، اسے برداشت کرنا سیکھو، اس پر سوال مت اٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ویسا ٹھیک بنایا، تو ہم کس حق سے اللہ کی تخلیق کو کاٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ ظلم سہتے ہیں؟ ایک لڑکی بولی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تو حرام کی بوٹی ہوتی ہے، نانی کہتی ہے کہ اسے نکالنا ضروری ہے تاکہ لڑکیاں پاکیزہ رہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ حرام کی بوٹی اللہ نے بنائی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھی، تو ہم اللہ کی تخلیق کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک اور لڑکی نے غصے سے کہا کہ بس اب فضول باتیں نہ کرو، تم تو بغاوتی باتیں کر رہی ہو، آرام سے لیٹی رہو، تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا جو ہم سب کے ساتھ نہیں ہوا، ہم سب بھی اسی حال سے گزر چکے ہیں، اور دیکھو اب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں وہ چیخ اب بھی قید تھی جو میں اس دن نہیں نکال سکی۔ مجھے کئی دن تک بخار رہا، میرے جسم میں مسلسل درد ہوتا رہا، مجھے بار بار پٹیاں بدلی جاتی رہیں، ہر رات مجھے نیند میں ہڑبڑاہٹ ہوتی تھی، میں کسی خواب میں چیختی تھی اور پھر ماں مجھے سینے سے لگا کر چپ کرواتی تھی۔ میں نے خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کیا، میری ہنسی مر چکی تھی،
میرا بچپنا کہیں کھو چکا تھا۔ میں روز آئینے میں خود کو دیکھتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ کیا میں واقعی بڑی ہو گئی ہوں یا صرف میرے جسم کو بڑا سمجھ لیا گیا ہے۔ میرے دل میں تو اب بھی وہی معصوم سوال تھے جن کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں واقعی بہت خوبصورت ہوتی گئی۔ میرے رنگ میں نکھار آ گیا، میرے بال اور لمبے اور گھنے ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی، میری چال میں ایک وقار آ گیا۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے وہ زخم چھپا تھا جو اب بھی کبھی کبھی درد دیتا تھا۔ ماں نے میری جوانی کو دیکھ کر شادی کی باتیں شروع کر دی تھیں، اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد ایک ایسا رشتہ آیا جس پر سب نے کہا کہ قسمت ہو تو ایسی، اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور کتنی خوش قسمت ہے کہ ایک مالدار گھر میں جا رہی ہے۔ لیکن اس مرد کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، اس کی عمر میرے والد جتنی تھی، اس کے بال جھڑ چکے تھے، وہ مجھ سے عمر میں کئی گنا بڑا تھا، لیکن چونکہ وہ پیسے والا تھا اور گاؤں میں اس کی عزت تھی، ماں باپ نے فوراً ہاں کر دی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری کیا مرضی ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، سب نے کہا کہ دیکھو کیسی قسمت پائی ہے دل نشین نے۔ لیکن شادی کے چند دن بعد وہ شخص عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ وہ رات کو میرے قریب آتا اور کہتا کہ تم کچھ الگ ہو، تم میں وہ بات نہیں جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے۔ میرے شوہر کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگتی تھیں۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نئی بات کہہ دیتا تھا، کوئی ایسا جملہ جو میرے زخموں کو اور گہرا کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں میری محبت محسوس کیوں نہیں ہوتی، تم ایسے کیوں پڑی رہتی ہو جیسے کوئی زندہ لاش ہو، تم بولتی کیوں نہیں، تم ہنستی کیوں نہیں ہو، تم روکتی کیوں نہیں ہو، تم کوئی احساس کیوں نہیں دکھاتی، تم تو جیسے ایک خالی جسم ہو، ایک خوبصورت مگر بے جان وجود ہو۔ وہ اکثر رات کے وقت میرے قریب بیٹھتا تھا، میری طرف دیکھتا اور کہتا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہارا چہرہ، سب کچھ ایسا ہے جیسے کسی خواب میں دیکھا ہو، لیکن جب تمہیں چھوتا ہوں تو لگتا ہے جیسے کسی پتھر کو ہاتھ لگایا ہو، جیسے تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے تم صرف ایک جسم ہو جس میں روح نہیں ہو، جیسے تم محبت سے خالی ہو۔ میں اس کی باتیں سنتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ جو کچھ تلاش کر رہا ہے وہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے؟ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میری خاموشی، میری بیزاری، میری ٹھنڈک میرے ساتھ بیتے ایک ظلم کی نشانی ہے؟ میں اسے یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی، نہ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اس زخم کو پھر سے کھولے، وہ زخم جو میں دن رات چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تمہارا کسی کے ساتھ پہلے کوئی رشتہ تھا؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ کیا تمہیں میری محبت سمجھ نہیں آتی؟ کیا تمہیں شادی کرنے کا شوق نہیں تھا؟ میں اسے کہتی کہ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری ہی ہوں اور کسی اور کی نہیں تھی۔ لیکن پھر وہ کہتا کہ اگر ایسا ہے تو تم ایسی کیوں ہو، تمہارے اندر کچھ کیوں نہیں ہے، تم خاموش کیوں رہتی ہو، تم کیوں نہیں ہنستی، کیوں نہیں لپٹتی، کیوں نہیں کسی بیوی کی طرح خوشی دکھاتی ہو، تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی کیوں ہوتی ہے، تمہیں میری موجودگی سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں چپ ہو جاتی تھی، میں اس سے نظریں چرا لیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک گھٹن بڑھتی جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری روح جیسے ایک پنجرے میں قید ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں بول نہیں سکتی، میں اپنا سچ نہیں بتا سکتی، میں اپنا دکھ کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے ناراض رہنے لگا۔ وہ دن بھر گھر میں چپ چاپ رہتا تھا، مجھ سے کم بات کرتا تھا۔ جب رات ہوتی تو وہ اکثر طنز سے کہتا کہ تمہاری خوبصورتی کا کیا فائدہ، تم نے تو مجھے مرد ہونے کے احساس سے بھی محروم کر دیا ہے، تم نے تو میری خودی کو بھی مار ڈالا ہے، مجھے تو اپنے مرد ہونے پر شک ہونے لگا ہے، تم نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، تمہارے ساتھ وقت گزار کر لگتا ہے جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میں اس کی یہ باتیں سنتی اور میرے اندر ایک بار پھر وہی درد جاگ اٹھتا تھا جو کئی سال پہلے جاگا تھا۔ وہ لمحہ یاد آتا جب میری چیخ کو دبا دیا گیا تھا، جب میرے جسم کو ایک رسم کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہی درد میرے اندر اب بھی کہیں چھپا ہوا تھا اور اب میرے شوہر کی باتیں اسے پھر سے نکال رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر جو ٹوٹا ہوا پن ہے وہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسی لکیر ہوں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ایک ایسی کہانی جو ادھوری ہی رہے گی۔ وہ دن میرے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں تھے۔ میری شادی کو بمشکل کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، تم مجھے قبول ہی نہیں کرتی، تم میرے قریب آتے ہوئے بھی اجنبیت سی محسوس کرتی ہو، تم مجھے کبھی وہ لمس ہی نہیں دیتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ شروع میں وہ صرف باتوں تک محدود تھا، لیکن جب میں ہر بار خاموشی سے سنتی رہی اور کوئی واضح جواب نہ دے سکی تو وہ باتیں چیخ و پکار میں بدلنے لگی اور وہ اونچی آواز میں بولنے لگا، دروازے بند کر کے مجھ پر الزام لگاتا،
میں سہم کر کسی کونے میں دبک جاتی تھی۔ وہ دیوار پر ہاتھ مار کے کہتا کہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو؟ کیا آپ بھی اس کے بارے میں سوچتی ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرے دل میں واقعی کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں ایک دن شام کو چائے بنانے کچن میں گئی تو وہ پیچھے سے آیا اور میری کلائی پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں گھبرا گئی، چائے کا کپ نیچے گر گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگا کہ تم مجھے پاگل بنانے پر تلی ہوئی ہو۔ تم جیسی بیوی رکھ کر مرد جیتا نہیں بلکہ جلتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم کسی اور کے لیے بچ کے بیٹھی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تم تو جیسے میرے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہو۔ میں رو دی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے؟ میں نے تو تم سے پہلے کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ نہ سنتا تھا نہ سمجھتا تھا۔ اس کا ذہن جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ہر لفظ کا جواب ویسے ہی دوں جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، جیسے افسانوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے وہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ میرے اندر کچھ تھا جو ٹوٹ چکا تھا، جو مر چکا تھا۔ ایک دن وہ رات کو بہت دیر سے آیا، شاید کسی دوست کے پاس بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور بولا کہ اب تو تمہیں کوئی شرم ہی نہیں رہی، تمہیں میری فکر ہی نہیں رہی۔ میں ساری رات گھر سے باہر رہوں تو بھی تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، تمہیں میری باتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں تو شاید سکون ملتا ہے جب میں دور ہوتا ہوں۔ میں نے اس رات حوصلہ کر کے کہا کہ تم آخر مجھ پر شک کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، تمہاری عزت ہوں۔ تو اس نے زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ میرے کان سن ہونے لگے۔ اس نے کہا کہ بس کر دو، تمہاری باتیں میرے لیے زہر بن چکی ہیں۔ مجھے تمہاری معصوم شکل پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ تم جیسی عورتوں کو شوہر نہیں زنجیر چاہیے۔ میں چیخ اٹھی۔ میں بستر پر جا کے لیٹ گئی۔ میرے کانوں میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح ماں کو فون کیا کہ مجھے بات کرنی ہے۔ میری ماں نے جب سنا تو کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے تجھے؟ ہر روز ایک نئی پریشانی لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ میں کسی کو جواب نہیں دے پاتی، میں بس خالی ہو گئی ہوں۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو سب ہوتا ہے، شادی شدہ زندگی میں شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ محض تسلی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، بلکہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن کا سین بتاتی ہوں۔ وہ صبح ناشتہ کر رہا تھا، میں چپ چاپ سالن میں نان بھگو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کھاتی بھی ایسے ہو جیسے تمہیں کھانے کا بھی دکھ ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر کہا دکھ صرف کھانے کا نہیں ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اور دوبارہ نان میں نظریں چھپا لیں۔ وہ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور بولا تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی کیوں ہوتی ہے؟ تم رو کیوں نہیں لیتی؟ تم کبھی ہنستی کیوں نہیں؟ تمہارا دل پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ شاید اس لیے کہ میرا دل کسی دن پتھر کر دیا گیا، کسی رسم نے، کسی چپ نے۔ اور اس دن اس نے رات کو مجھے قریب کرنے کی کوشش کی اور میں نے کندھے ہٹا لیے تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا بس کر دو، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ میں مرد ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے تمہارے لفظ میں، تمہارے انداز میں، تمہاری آنکھوں میں تم مجھے کبھی اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی ہو۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہے، تمہیں بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے میرے احساسات ختم کر دیے ہیں۔ لیکن وہ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے میری خاموشی جرم تھی، میری لاپرواہی گناہ تھی اور میری بے حسی بے وفائی۔ ایسے ہی سین روز کے تھے، چھوٹے چھوٹے جملے لڑائی کی شکل اختیار کر لیتے تھے اور میں اپنی خاموشی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا چھپا رہی ہوں۔ شاید میں خود سے بھی چھپ رہی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کے سب کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اب نہ وہ وقت ہے اور نہ وہ ہمت ہے۔ اب بس زندگی ہے جو زخموں کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہر دن اپنے اندر ایک نیا سوال لیے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور میں ہر سوال کے جواب میں صرف خاموشی دے پاتی ہوں۔ جب میرے شوہر نے مجھے کچھ دن کے لیے میری ماں کے گھر چھوڑا تو میں نے سوچا شاید یہ وقتی ناراضگی ہے، شاید کچھ دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ماں سے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ ماں بھی سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن شاید وہ سمجھنے سے زیادہ یہ چاہتی تھی کہ وقت گزرے اور خود بخود سب کچھ بہتر ہو جائے۔ دوپہر کا وقت تھا جب میرے محلے کی کچھ پرانی سہیلیاں گھر آ گئیں۔ وہ سب بھی شادی شدہ تھیں اور کسی نہ کسی طور پر اپنے گھروں کی مالکن بنی ہوئی تھیں۔ ہنستی بولتی آوازوں کے ساتھ وہ اندر آئیں اور مجھے دیکھ کر گلے ملی۔ حال احوال پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں، وہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں مردوں جیسا نہیں ہوں، تم تو لاش ہو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، تم جیسے صرف جسم ہو، دل کچھ نہیں۔ وہ سب تھوڑا خاموش ہو گئی، پھر ایک نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو سب کا مسئلہ ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟
کیا تمہارے شوہر بھی تم لوگوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں یا تمہیں طلاق کی باتیں سننی پڑتی ہیں؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں جیسے میں کوئی بہت معصوم بات کر گئی ہوں۔ ایک نے کہا کہ توبہ کرو، ایسی باتیں زبان پر نہ لایا کرو، ہم سب ایکٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسی ایکٹنگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جیسے ہمیں سب کچھ پسند ہے، جیسے ہمیں ہر بات اچھی لگتی ہے، جیسے ہم ان کی قربت سے خوش ہیں، چاہے اندر سے دل کرے کہ رو دیں مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جھوٹ ہے، لیکن اسی جھوٹ سے ہمارے گھر بچے ہوئے ہیں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ مردوں کو وہی دکھانا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے سب کچھ محسوس کرتی ہیں اور اسی فریب سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ تنہا ہوں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اس لیے گھر نہیں بھیجا تھا کہ میں سہیلیوں سے جھوٹی ہنسی خوشی سیکھ لوں۔ اس نے تو 2 دن بعد ہی میرے نام طلاق بھجوا دی تھی۔ ماں کے ہاتھ میں لفافہ تھا۔ جب اس نے مجھے دیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی اور دل بیٹھ گیا۔ ماں کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس بیٹھ کر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ گاؤں میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ آنے لگے، پوچھنے لگے کیا ہو گیا، کیسی لڑکی ہے کہ شوہر نے 2 مہینے بعد ہی طلاق دے دی۔ ایک عورت بولی کہ میں نے اپنی زندگی میں 15 سال میں پہلی بار سنا ہے کسی لڑکی کو اتنی جلدی طلاق ہو جائے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر سرگوشیاں کی جا رہی تھیں۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے لڑکی میں کوئی خرابی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ شوہر نے چھوڑ دیا۔ میں اب اس گھر میں ایک بوجھ بن چکی تھی، اور جب باتوں کا بوجھ بڑھا تو اس رات میں نے چپکے سے کچھ کپڑے سمیٹے اور گھر سے نکل گئی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ واپس نہیں جانا، شہر کی طرف کوئی بھی گاڑی ہو میں نے جانا ہے۔ میں ایک ٹرین میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل جیسے بالکل سن ہو چکا تھا۔ شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں نے دل کی ساری باتیں کہہ دیں جیسے کسی نے تالا کھول دیا ہو اور سب الفاظ بہہ نکلے ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہی۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ وہ رسم منائی گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، میری زبان خشک ہو گئی، اور میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ کون سی رسم؟ وہ بولی وہی رسم جو کئی دیہاتوں میں اب بھی جاہلیت کی نشانی ہے، جس میں لڑکی کو اس کے جذبات، اس کے بدن اور اس کی شناخت سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا کہ تم نے جو کچھ سہا ہے وہ ایک زخم نہیں، وہ ایک چپ چاپ چلتا زہر ہے جو تمہیں اندر سے کھا گیا ہے۔ اس رسم نے تمہاری خوشی چھین لی، تمہاری ہنسی چھین لی، اور تمہارا حق چھین لیا جو ہر عورت کو فطری طور پر ملتا ہے۔ اس نے مجھے عورتوں کے ایک سینٹر کا پتہ دیا، کہا کہ وہاں جا کر تم کچھ وقت گزارو، خود کو پہچانو، تم اکیلی نہیں ہو، ایسی اور بھی عورتیں ہیں جو اس جہالت کا شکار ہوئی تھیں۔ میں وہاں گئی، اب میں وہیں رہتی ہوں۔ وہاں ہر ایک عورت کی اپنی ایک ادھوری کہانی ہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے ایک کاغذ پر لکھا کہ میرے شوہر کو لگا میرے دل میں کسی اور کی محبت ہے، اس لیے میں اسے قبول نہیں کرتی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ میرے دل میں کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ اسے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس رسم نے میری روح سے وہ جذبہ ہی چھین لیا تھا جو کسی رشتے کو جوڑتا ہے۔ اب میں روز وہاں بیٹھ کر سنتی ہوں کیسے کتنی اور لڑکیاں اسی رسم کا شکار ہوئیں اور آج ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، اور بس اتنا سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی ان جھوٹی ایکٹنگ والی عورتوں کی طرح اپنا گھر بچا لیتی، لیکن میرے نصیب میں نہ جھوٹ لکھا تھا اور نہ ہی گھر بچانا لکھا تھا۔ میرے نصیب میں وہ رسم لکھ دی گئی تھی جو عورت کو عورت نہیں رہنے دیتی، بس ایک خاموش جسم بنا دیتی ہے جس پر کوئی بھی اپنی مرضی چلا سکے اور اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ خوشی نہ دکھ۔ یہی میری کہانی ہے، یہی میرا درد ہے، اور اب یہی میری پہچان ہے۔ میں نے جب سب کچھ جھیل لیا اور آخر میں عورتوں کے سینٹر میں آ کر سکون کی ایک سانس لی تو میں نے پیچھے مڑ کر اپنی ساری زندگی کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں نے ایک لمبا خواب دیکھا ہو، ایک ایسا خواب جو کبھی اچھا نہیں تھا، ایک ایسا خواب جو سچ میں بھیانک تھا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف وہ سب کچھ سہتی گئی جو لوگ کہتے گئے، جو ماں باپ نے کہا، جو دائی نے کہا، جو شوہر نے کہا، جو سسرال والوں نے کہا، اور آخر میں جو محلے والوں نے کہا۔ میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب کچھ بگڑتا گیا۔ میری خاموشی، میری تکلیف، میری کمزوری کسی کو نظر نہیں آئی۔ سب صرف یہ کہتے رہے کہ میں غلط ہوں، کہ میں باغی ہوں، کہ میں عورت ہو کر عورتوں جیسی نہیں ہوں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا، میرے احساس کو کیسے مارا گیا۔ میں اب عورتوں کے اس سینٹر میں ہوں تو یہاں مجھے وہ سب دکھائی دیتا ہے جو میری جیسی کئی لڑکیاں سہتی ہیں۔
ہم سب نے وہی دکھ جھیلے ہیں، ہم سب نے وہی تکلیف اٹھائی ہے، وہی رسم، وہی خاموشی، وہی زخم اور وہی الزام، لیکن یہاں آ کر پہلی بار کسی نے میری بات سنی، میری آنکھوں کو دیکھا، میرے الفاظ کو سمجھا اور مجھے بتایا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ جاہلیت تھی، وہ ظلم تھا، وہ جرم تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور لڑکی میری جیسی زندگی نہ جیے، کسی کے خواب چھینے نہ جائیں، کسی کو تانوں کے زہر میں نہ دھکیلا جائے، کسی کو رسم کے نام پر کاٹا نہ جائے، کسی کے جذبات کو دفن نہ کیا جائے، کسی کو شادی کے بعد طلاق دے کر تماشا نہ بنایا جائے۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم ویسے ہی مکمل ہیں، ہم کسی چھری، کسی رسم، کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف محبت، سمجھ اور انصاف کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم آواز اٹھائیں، جب ہم بولیں، جب ہم سچ کو سچ کہیں اور ظلم کو ظلم۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، اب میں لڑکیوں کو سمجھاؤں گی، اب میں ماں بن کر اپنی بیٹی کو بچاؤں گی، اب میں خود کو کمزور نہیں سمجھوں گی، کیونکہ میری زندگی نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ خاموشی صرف بربادی لاتی ہے اور سچائی راستہ دکھاتی ہے۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔